السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، حج کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قبول فرمایا ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حضرات، 5 دن میں جو حج کے ایام ہیں ہمیں کیا کرنا ہے وہ ترتیب سے اور مختصر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ حج کی تیاری یعنی حج کے ایام جب شروع ہوں گے، یعنی 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، تو 7 تاریخ کے شام سے آپ کو احرام باندھیں گے اور یہاں سے 7 تاریخ کے شام سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 8 کی صبح کو بھی لے جایا جائے، وہ شیڈول آپ کے ہوٹل میں ترتیب سے بتا دیا جاتا ہے۔ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے۔ یہ خیمہ ہے، یہ خیمہ کی تصویر ہے جو چھوٹی کر کے لگائی ہے۔ یہاں پر 5 دن کے لیے آپ کو جگہ دی جاتی ہے۔ یہاں پر جا کر وہاں قیام کرنا ہے، تھوڑا آرام کرنا ہے، عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ یہ پہلا دن ہوا آپ کا۔ وہاں سے مسجد حرام سے پہلا دن ہم کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہاں عشاء کے بعد سے یعنی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا ہے، لیکن 8 کی رات سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مینا سے ہم کہاں جائیں گے؟ عرفات۔ مان لیا کہ فجر تک پہنچ گئے تو فجر، اور اگر فجر میں نہیں پہنچے تو ظہر اور عصر 2 نمازیں یا 3 نمازیں ادا کرنا، عصر تک کی نماز ادا کرنا ہے۔ یہ عرفات میں ہر جگہ کی جو ترتیب ہے، جو کام ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہاں پر پھر اس کے بعد عرفات میں مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا، یعنی غروب آفتاب، تو یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہاں سے اب نکل جانا ہے مزدلفہ کے لیے۔ کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے 9 تاریخ کو۔ 9 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد ہم رات کہاں گزاریں گے؟ مزدلفہ میں۔ یہ آپ کو تصویر دکھ رہی ہے، یہ تصویر ہے جس میں لوگ کنکڑیاں چن رہے ہیں۔ تو یہاں ایک کام یہ ہوگا کہ یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنا ہے، ایک اذان اور ایک اقامت سے، یعنی اذان ہوگی، پھر اقامت ہوگی، اور پھر جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ نماز کے فوراً بعد تکبیر تشریق کھڑے ہوتے ہوئے کہہ لیں گے، اور پھر فوراً عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ اس کے فجر یعنی مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد ہم عبادت میں اور آرام میں تھوڑا مصروف رہیں گے، اور پھر فجر کی نماز جب ہو جائے گی، فجر کی نماز ادا کر لیں گے، طلوع آفتاب ہو جائے گا، تو وہاں سے ہم پھر نکلیں گے۔ مزدلفہ سے کہاں جائیں گے؟ تو ہم یہاں آئیں گے مینا، یعنی مینا میں ہمیں پھر واپس آنا ہے، پھر وہاں جا کر تھوڑا آرام کر لیں گے، اور یہاں مینا پہنچنے کے بعد جو ہمارے پاس کام ہے وہ کام ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا۔ یہ پہلا ہے چھوٹا شیطان، منجھلا شیطان، یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ۔ بڑے کو کیا بولتے ہیں؟ جمرہ عقبہ۔ تو ہمیں راستے میں پہلے چھوٹا ملے گا، اور پھر ہمیں بڑا ملے گا۔ یہاں سے ہمیں یہاں آنا ہے، پہلے یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، اور ہم تصویر کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہاں سے یعنی دونوں کو چھوڑ کر ہمیں کیا بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اب ہم فارغ ہوئے، تو اب ہمیں قربانی کرنا ہے۔ اگر ہم نے قربانی خود سے تو کرنا نہیں، کہیں نہ کہیں دیا ہوگا، تو ٹائم بڑھا کر دیں، عشاء تک کر دیں، اور مغرب تک کوشش کریں کہ جس وقت فارغ ہو ہم کنکری مار لیں۔ اب اس کے بعد یہاں سے ہمیں اب کیا کام بچا ہے؟ تو قربانی کے بعد حلق، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کا جو وقت ہمیں دیا گیا ہے، اس وقت سے 1-2 گھنٹہ کے بعد ہی حلق کروائیں۔ حلق کرانے کے بعد اب ہم فارغ ہو گئے۔ 3 کام تھا 10 تاریخ کو، بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا تھا قربانی کرنا، اور تیسرا تھا حلق کرنا۔ حلق کرنے، اس میں ترتیب واجب ہے۔ حلق کرنے کے بعد اب ہم احرام کو اتار سکتے ہیں اور سلا ہوا اپنا لباس پہن سکتے ہیں۔ اب ایک کام بچا ہے ہمارے پاس، وہ ہے اگر ہم نے
سب کر لیا ہے تو اب ہمیں کیا آنا چاہیے، یہاں طواف زیارت کرنا ہے۔ ایک کام طواف زیارت ہے 10 تاریخ، تو یہ طواف زیارت 10، 11، 12 تاریخ تک کر سکتے ہیں۔ تو اگر بشاشت ہے تو اسی تاریخ میں 10 تاریخ کو کر لیں، اور اگر بشاشت نہیں ہے تو واپس کہاں چلے جائیں، مینا۔ پھر یہاں 11 تاریخ کو ہمیں کیا کرنا ہے، چھوٹے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو، پھر منجلے، اور پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ اور اگر طواف زیارت نہیں کیا ہے تو اب یہاں سے ہم کہاں آ جائیں، پھر ہم کعبہ بیت اللہ آ جائیں اور یہاں طواف زیارت آج کر لیں، یعنی 11 تاریخ کو۔ اگر 11 کو نہیں کر پائے تو ہم رمی جمرات کرنے کے بعد واپس کہاں آ جائیں، مینا آ جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم 12 تاریخ کو پھر ہمیں کنکری مارنا ہے، چھوٹے کو، منجلے کو، پھر بڑے کو کنکری مارنا ہے۔ کنکری مارنے کے بعد اگر ہم نے 11 تاریخ کو بھی طواف زیارت نہیں کیا تو آج طواف زیارت کر ہی لیں 12 تاریخ کے شام سے پہلے۔ طواف زیارت یعنی طواف 7 چکر لگائیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں گے، اور یہاں سے اس کے بعد ہم بڑھیں گے، یہ صفا ہے، صفا سے لے کر مروہ ہے نا، اس طرح 7 چکر لگائیں گے۔ اب ہم حج کے ایام سے فارغ ہو گئے۔ اگر عورت ہیں اور ایسی حالت میں ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز منع ہے، تو طواف زیارت والا عمل ابھی چھوڑ دیں، باقی سب کام کر لیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطان کو کنکڑی مارنا ہے۔ کنکری مارنے والا عمل، اور مینا میں آنا، عرفات میں آنا، پھر مزدلفہ میں آنا، پھر یہاں سے مینا جانا، اور مینا کے بعد کنکری مارنا، یہ سارے امور طے کر لیں گے۔ صرف ایک چیز رہ جائے گی، طواف زیارت۔ جب فارغ ہو جائیں 12، 13، 14، 15، جب بھی فارغ ہوں تو طواف زیارت کر لیں۔ یہ 5 دن کے جو کام تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے مختصر سے ویڈیو میں یہ پیش کر دیا، تاکہ ہم آپ کو پوری بات، پورا کام سمجھ میں آ جائے۔ تو پھر سے ایک بار سمجھنے کی کوشش کریں۔ 7 کی شام میں نکلیں گے یا 8 کی صبح میں کہاں جائیں گے، مینا جائیں گے۔ مینا سے شام میں نکلیں گے، یعنی 9 تاریخ کو صبح بھی ہو سکتا ہے، تو صبح میں 9 تاریخ کو ہم کہاں آئیں گے، عرفات میں آئیں گے، اور عرفات میں مغرب تک رہیں گے، اور وہاں پر دعاؤں کا جو اہتمام ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور میدان عرفات سے ہم مغرب کی اذان یعنی نماز کا وقت ہونے کے بعد، یعنی غروب آفتاب کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ اب وقوف عرفہ ہمارا ہو گیا فرض ادا۔ اب یہاں پر آئیں گے مزدلفہ میں، تو 2 نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء۔ چاہے جتنی دیر رات ہو جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، پہنچنے میں جتنا بھی تاخیر ہو جائے، وہاں آپ کے پاس مغرب کا وقت ابھی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے تک۔ تو یہاں مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نماز ادا کریں، اور اس کے بعد ہم کنکریاں چن کر ایک ڈبے میں یا پیکٹ میں رکھ لیں۔ اب یہاں سے مزدلفہ کے بعد فجر کے بعد ہمیں نکلنا ہے، طلوع آفتاب کے بعد یہاں مینا آئیں، اور مینا کے آنے کے بعد یعنی 10 تاریخ کو ہمیں بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ یہ دونوں کو چھوڑ دینا ہے، چھوٹے اور منجلے کو۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اب ہمیں اس کے بعد کیا کام بچا، تو قربانی ہے اور حلق ہے۔ قربانی، حلق، اور بڑے شیطان کو کنکری مارنا، اور قربانی کرنا، اور حلق کرنا، یہ تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ تو یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ اگر تینوں کام ہم پہلے نہ کریں تو پہلے ہم کیا کر لیں، طواف زیارت۔ اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو طواف زیارت، واجب الطواف نماز، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، یہ 5 دن کے کام تھے جو ادا کرنا ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں وہ بھی بہت ہی مختصر میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اسی طرح اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے انتظار کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔